کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اچھا میرے بھائی، یہ میں نے آپ کا ایک لیکچر شیئر کیا تھا، وہی والا سلیم بن قیس. آپ نے وہ جو ایک شیعہ عالم کو مطلب ریپلائی کیا ہے جو 1 گھنٹے کا تھا، تو اس میں جو حوالے آپ نے مطلب رضی بھائی آن لائن پہ جو رکھے ہوئے ہیں وہ میں نے اس کو سینڈ کیے تھے، اور میں نے آپ کا لیکچر بھی اس کو سینڈ کیا تھا. تو اس نے سننے کے بعد اس پہ کچھ اعتراض اٹھائے اور اس نے یہ پھر اپنی کتابیں لکھی بھیجی، اور اس نے بڑی ایک مطلب لمبی تمہید مجھے بات کی سنائی ہے کہ یہ مطلب آپ کی اسٹڈی انکمپلیٹ ہے، زیادہ تر یہ ہمارے لیے حجت ہے. تو سلیم بن قیس کتاب خود سلیم بن قیس نے لکھی ہے، جبکہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سلیم بن قیس نے نہیں لکھی کتاب، ابان بن عیاش نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں خود سلیم بن قیس نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ معصومین بھی ہمارے اس کی مطلب تصدیق کرتے ہیں. مجھے تو ان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں وکی بھائی، بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اکثر یہ سوالات جواب کرتے رہتے ہیں. تو ان سے کسی شیعہ جناب عالم نے کوئی سوالات کیے شاید، تو انہوں نے میری جو ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ پیپر ہے رد رافضیت کے اوپر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو الزام ہے گھر جلانے والی روایت کا، تو اس کا ریسرچ پیپر انہوں نے آگے لنک سینڈ کیا. تو اس کے بدلے میں جو میں نے دلائل اپنے ویڈیوز کے اندر دے رکھے ہیں اور جو کتابیں میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈال رکھی ہیں، تو اس بھائی کو انہوں نے وہی دلائل جو ہے نکال کے دے دیے. تو وکی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رضی بھائی یہ انہوں نے آگے سے دلائل دی ہیں کہ جو سلیم بن قیس العامری الہلالی کی کتاب ہے السقیفہ یا کتاب سلیم بن قیس، جو اسرار آل بیت اطہار کے اوپر مشتمل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی رضی بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا ہے لیکچر کے اندر اور پروف کیا ہے کہ یہ کتاب سلیم بن قیس العامری کی نہیں بلکہ ابان بن ابی عیاش کی ہے، ہاتھ کی لکھی ہوئی. اس میں مرویات ہیں سلیم بن قیس العامری الہلالی کی. تو آپ نے کتاب کو جھوٹا کہا، اس کے جو راوی ہے ابان بن ابی عیاش اور دوسرا کون ہے الباقر الانصاری، تو ان کے اوپر بھی آپ نے کلام کیا. تو یہ جو شیعہ ہے وہ تو کہہ رہا ہے یہ کتاب لکھی ہوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، جو ہے سلیم بن قیس العامری کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کدھر سے آ گیا. تو انہوں نے پھر وہ دلائل پیش کیے. تو وہ دلائل کیا ہیں ذرا وہ ان کو دیکھتے ہیں پہلے، تو پھر انشاءاللہ اگلی بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری ویڈیو کے نیچے میری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو رد رافضیت کے فولڈر میں مصرف ابن ابی شیبہ والی روایات اور دیگر کتب اہل سنت کے اندر کے روایات کے اوپر میرے لیکچرز اور میرے آرٹیکلز لکھے ہوئے موجود ہیں. ان کو آپ پڑھ کر کے سکینز کے ساتھ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی میرے سامنے جو یہ جو سکین بھائی نے بھیجے ہیں وکی بھائی نے جو شیعہ میں، اس میں پہلے انہوں نے کتاب بھیجی اوضاح المقال فی علم الدرایہ والرجال، آپ کے سامنے سکین نظر آ رہا ہوگا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس میں کتاب سلیم بن قیس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی خیانت دین کے اندر. میں نے یقین کریں معتزلیوں کے عقائد کو میں نے پڑھا، علامہ شہرستانی کی کتابوں کو پڑھا، میں نے پرانے علماء اور محققین کو پڑھا، میں اس وقت قادیانیوں کے بھی مطالعہ میں نے کیا. میں نے مسلم نان مسلم کی بکس میری ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھیں، نان مسلم کا فولڈر ہے اس کے اندر موجود ہے. شیعہ کے متقدمین کو بھی پڑھا ہے. جہاں اللہ نے توفیق دی میں نے کتب روایہ اور کتب تاریخ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میرا شوق ہے. تاریخ میں دین میں اتنی بڑی خیانت کسی نے نہیں کی جتنی یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں. دیکھیں میں تو شیعہ کے الناس کو بھائی کہتا ہوں، میں سب کو تکفیر بھی نہیں کرتا. میں جو شیعہ کے اعتقاد کے مکمل واقفیت رکھتا ہوں اور پھر وہ اس کا جو ہے میں ان کے لیے جو صحابہ کرام بلان دن کرتے ہیں میں ان کو کافر کہتا ہوں، ادروائز میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. لیکن جتنے یہ شیعہ حضرات آج کے ذاکرین اتنی دین کے اندر یہ خیانت کرتے ہیں نا اور جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. اب یہ سکین جو میرے وکی بھائی نے مجھے سینڈ کی ہیں، شیعہ نے سینڈ کی ہیں آگے سے، تو انہی کو آپ دیکھ لیں. یہ میرے دلائل ہیں اور میرے دلائل مجھے بھی واپس کیے جا رہے ہیں. علم الدرایہ کے اندر جناب یہ لکھتے ہیں سلیم بن قیس کے بارے میں، اور یہ پوری بحث آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے باب قائم کیا کتاب سلیم بن قیس. وقال نجاشی کے بارے میں لکھا گیا کتاب ہے، اور اس کے بارے میں ان کی جو
پہلے اوپر ایک پازیٹیو دیکھیں نا، اس مرجال کتب میں میرے پورا لیکچر 1 گھنٹے کا ممتاز نقوی صاحب کے جواب میں ابان ابی عیاش کی ثقافت کے اوپر اور عدم ثقافت کے اوپر میں نے اس کو دروازہ کیا کہ جب ترجمۃ الباب لکھا جاتا ہے نا تو پہلے اس راوی کے لیے جو پازیٹیو اقوال ہیں وہ لکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر اختلاف لکھتا ہے اور پھر اس کے حتمی فیصلہ سناتا ہے. جو صاحب علم رجال عالم ہوتا ہے وہ امام زیبی ہو گئے یا سنیوں کے ہاں امام ابن حجر اسقلانی ہو گئے جو دیگر ائمہ آئے ہیں. اسی طرح شیعہ کے ہاں تنقی المقال والے علامہ الہلی اور دیگر جو ائمہ ہیں وہ تو علماء ہیں جو مجتہدین، تو ان کے ہاں بھی یہی قانون ہے. وہ پہلے کیا کرتے ہیں اس کے اقوال، تو یہاں پر انہوں نے اپنے پازیٹیو جو ان کے ویژن ہے وہ لائے ہیں. اب شیعہ جو یہ ہے نا، انہوں نے وہ پازیٹیو جو پہلی لائنیں ہیں وہ اٹھا کے دکھا دی. دیکھیں جی، سلیم ابن قیس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ سکہ بھی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ینسب الی کتاب مشہور. تصنیف کا لفظ نہیں ہے، صنف کا لفظ نہیں ہے، بلکہ آپ ینسب منسوب ہے ان کی طرف کتاب سلیم ابن قیس منسوب ہے. اگلی بات، اب یہاں پر انہوں نے اگلی بات بھی خود ہی کر دی ہے. کہتے ہیں وہ کالا شیخ فی فہرست، جو شیخ انہوں نے فہرست میں کہا ہے کہ یہ جو سلیم ابن قیس ہے اس کی جو روایات ہیں اس کی روایات جو روایت کرنے والا شخص ہے وہ کون کون ہے، ان کے نام لکھے. ان میں ایک شخص ہے ابان بن ابی عیاش. اس کتاب کو روایت کرنے والا کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ جو سلیم بن قیس الامری ہے یہ اصحاب علی میں سے ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں انہوں نے یہاں نقل کی ہیں. اب آگے چل کے یہ بھی قول انہوں نے اسی اسکین میں لکھ لیا کہ ابان بن ابی عیاش سلیم بن قیس کے متعلق کہ قول علماء رجال ضعیف کہ یہ رجال ضعیفوں میں سے ہیں، معتبر نہیں ہے. بعض یہ بھی قول لکھا. اور نیچے چل کے پھر تو کہا حد ہی کر دی نا. کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں ان کے بارے میں بعض جو ہے نا، یہ کتاب الدرائع پڑھ رہا ہوں، بعض کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے ان کی طرف جو منسوب ہے کتاب وَلَعَلَى الْمَدُوءُ الْفَاسِدُ الْغَيْرِ، کئی ایک چیزیں اس کے اندر جو ہے نسخے میں موجود ہیں جو کہ فاسد ہیں اور موجود ہیں. صاحب وسائل نے بھی اس کو یہ بات کی ہے اور دیگر انہوں نے یہاں پر لکھا ہے. اور آگے چل کے تو حد ہی کر دینا. کہتے ہیں کہ بمقابل قال ابن غداری، ابن غداری کا قول ہے. کیا کہا انہوں نے کہ جو یہ سلیم بن قیس ہے نا، جو کہ روایت کرتا ہے امیر المومنین سے و حسن و حسین سے و علی ابن حسین سے و ینسب الیہ ھذا الکتاب، اس کی طرف یہ کتاب منسوب ہے. ٹھیک ہے، منسوب ہے، ثابت نہیں. منسوب اور ثابت دونوں میں ایک فرق ہے. اور آگے چل کے وہ بیان بھی انہی علماء نے شیعہ نے کیا ہے. انہی کتابوں کو جو شیعہ پیش کر رہے ہیں پورا پڑھ لیں. اب اس سے نیچے والی بات نہیں پڑھ کے سنائی. اگلی بات کیا ہے؟ وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ، کہ ہمارے جو شیعہ و اصحاب ہیں وہ یہ کہتے ہیں اِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ، کہ ہم جو سلیم کے بارے میں پوری اوپر بحث ہے نا، پوری جو اوپر بحث ہے، جو وہ سکہ ہے اس کی کتاب منسوب ہے، وہ علی کے صحابہ میں سے ہے، ساری باتیں کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَقَانَ أَصْحَابُ يَقُولُونَ، ہمارے اصحاب کا ان کے بارے میں عقیدہ یہ کیا ہے وہ کیا، اِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ، کہ یہ جو سلیم ہے نا اس کو ہم جانتے نہیں ہے یہ تھا کون. یہ کتاب تو پیش کی ہے، پوری بات نہیں بتائی. دین کے اندر خیانت جو ہے لازم ہے. اب کہا کہ ولا ذکری فی خبر، اس کی تو کوئی خیر کی خبر ملتی ہی نہیں ہے، کہ یہ ذکر ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ ہے کون. جو اقوال ہیں سارے اقوال لانے کے بعد اس کی تردید کر دی. یہ پہلی کتاب جو پیش کی شیعہ کی طرف سے، اس کے اندر جو ہے ساری، اور پھر ابھی آگے لکھتی ہیں، صاف لکھتی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے وَقَدْ وَجَدَ الذِّكْرُ فِي مُوضُوعِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْكِتَابِ، یہ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَا مِنْ رَوَایَعِ ابان ابن ابی عیاش عنہ، یہ اس کتاب کا راوی جو ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے. یعنی اس کتاب کو لکھنے والا، اس کتاب کو آگے بیان کرنے والا کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے. وہ آگے کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ ابن عقدہ فی رجال امیر المومنین حدیث عنہ والکتاب المدو لا مرتی فی ولا ذالک علامتی تدل علی ما ذکرنا، کہ
ایک کتاب رجال امیر المومنین میں ابن عقدہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، اور اس میں کئی ایک علامات ہیں جو شیعہ کے قید سے نہیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آگے بہت کچھ اسی سکین جو انہوں نے پیش کیا ہے، اس کتاب پہ طعن کیا گیا ہے، اس کے اندر شکوک کے اندر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت واقعہ الخلاف فی، اس کے اندر خلاف پایا گیا ہے، اور ساری جو ہے اس کے اندر آگے انہوں نے شیعہ کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کتاب کا مکمل رد کیا گیا عدی المکار فی علم الدرائع اور رجال کے اندر۔ شیعہ صرف شروع والی باتیں دکھاتے ہیں، آگے پڑھ کے نہیں سناتے۔ یہ پہلا حوالہ جو وکی بھائی نے دیا تو ان کا اس کا جواب ہو آگے۔ اب دوسرا حوالہ ہے، اس کو سن لیجیے، وہ یہ ہے حجت الامال فی شرح زبدۃ المقال۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر وہ یہی کتاب کا باب بنتے ہیں، اس کے اندر بھی سیم وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے صاف صاف لکھا گیا ہے کہ یہ ینسب الیہ ان کی طرف منسوب ہے، اور کہ یہ ثابت نہیں ہے، موضوع ہے، اور اس کے اندر صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ ولم یرسل الینا، اس کے اندر سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور غداری کا قول موجود ہے کہ یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ ہم سلیم کو جانتے نہیں ہیں۔ تو انہی کتابوں کے اندر جناب یہ ساری حقیقت موجود ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ RaziBhaiOnline.com کے پر یہ میں لنک نیچے دے رہا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ اس سے میں نے کچھ 14 سے 15 علماء شیعہ کی کتب دکھائی ہیں، جن میں صاف لکھا گیا ہے کہ یہ جو اسلام نے کیس ہے یہ مجہول ہے، اس کی طرف منسوب جو کتاب ہے یہ غیر معتبر ہے، اور شیعہ کے اندر یہ فتنہ ہے۔ اعتقاد الامامیہ کی کتاب کے اندر شیخ مفید نے صاف لکھا ہے کہ یہ کتاب نہ ہوتی تو شیعہ کے اندر کئی فتنے نہ کھڑے ہوتے، اور فہرست ابن ندیم کے اندر، اور خلاصۃ الاقوال کے اندر، اور رجال ہلی کے اندر، نقد الرجال کے اندر میں نے درجنوں والے پیش کیے کہ ابان بن ابیاس ضعیف ترین راوی ہے، اس نے گاڑی یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ خود اس کتاب کے شروع میں موجود ہے۔ کتاب سے میں نے خود پیش کی ہے، میری ویب سائٹ سے پوری کتاب خود ڈاؤن لوڈ کریں، حاصل کریں PDF، میرے بندہ فقیہ کے پاس موجود ہے، اس کے شروع میں خود لکھا ہوا ہے مقدمے کے اندر بھی کہ ابان بن ابیاس سب سے پہلا بندہ ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے اندر روایت میرے استادوں کی ہیں، میرے استاد کا نام سہیل بن قیس ہے۔ تو دعا کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔